وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں میں ایئرپورٹ پہ اترا نا تو ایک عورت کوئی پروفیسر تھی بوڑھی خاتون تو اس نے مجھے پہچان لیا اور ہندو تھی. وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کہتی آپ تو بھگوان ہیں. کہتی میں نے کہا استغفر اللہ توبہ توبہ. میں کہا ایتھے کو بابا ہونا نا صوفی انہیں گلے بھی لا لینا سی رانی نو. ہاں یہ مواحد کا ہی حوصلہ ہے کہ اس سے کوئی اونچا کرے اور کہ بھائی نہ پیچھے. اور یہ کتنی مزیدار یوں دستانے پہن کے چمواتے رہتے ہیں ہاتھ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں نذرانے بٹورتے رہتے ہیں. جو ان کے سامنے اونچا ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس طرح ان کو تو مر جانا چاہیے. میں کہتا ہوں زمین پھٹے یہ اندر چلے جائیں. ان کو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے. یہ کوئی بزرگ نہیں ہے جن کے آپ روب بیان کرتے رہے. یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں دنیا میں. یہ طاغوت ہے. خدا کے نمائندے دنیا میں وہ ہیں کہ ذرا سی کوئی ایسی بات ہونے لگے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. او توبہ توبہ. ایک صحابی مسند احمد میں حدیث ہے حضور کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. حضور کیا کہہ رہے ہیں اجعلتنی للہ ندا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہے جو اکیلا چاہے. اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا جا سکتا تھا. آج کا اگر کوئی بریلوی ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ. میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد جو آپ چاہیں کوئی دوسری بات ہی نہیں بھائی. کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا خوف تھا. جس سے اللہ کا خوف ہوتا ہے نا جو گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے اس سے پتہ ہی معاملہ کتنا سینسٹیو ہے.